نسلم على رسوله الكريم أما بعد الدين كله آداب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ترائے چیزاں تمہارے سارے سامنے ہیں، ایک استاد، ایک شاگرد اور ایک مدرسہ، اور تنہائیں دے مجموعے کا نام ہی درس گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، تربیت گاہ ہے۔ ان کو کوئی جامعہ آکے، ان کو کوئی مدرسہ آکے، ان کو کوئی ادارہ آکے، استاد نہ ہوئے تاں بھی مدرسہ ادارہ جامعہ نہیں ہوتا، شاگرد نہ ہوئے تاں بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی جا نہ ہوئے ایک مدرسہ آتے ہیں تاں بھی وہ کامل مکمل نہیں ہوتا۔ استاد بیجو کام ہوں، ایک وہ معلم ہوں دے یا وہ مربی ہوں، بیجو ذمہ داریاں استاد ہیں، معلم ہونا اور مربی ہونا۔ معلم ہونے کی حیثیت نال ہر استاد کی ایک عقلاً نقلاً شرعاً عرفاً ذمہ داری ہوندی ہے کہ جرا کچھ اللہ پاک نے علم دے حوالے نال ان کو دیتے وہ سارے کو شاگرد دے حوالے کرتے۔ یہ معلم ہونے کی حیثیت نال استاد دی ذمہ داری ہے۔ غالباً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ایک ملحوظ ہے، فرمایا استاد سوچ دے لحاظ نہ کرائے کس طرح ایک وہ استاد ہوں دے جرا اپنے شاگرد کو ہمیشہ شاگرد ہی دیکھنا چاہتا، جی میں ہونے میرے سامنے زانو تلموز طے کر کے بیٹھے، محتاج بن کے بیٹھے، سکھن آلہ بن کے بیٹھے، بس ساری زندگی ایک ہی میں رہ دے، یعنی میرے کو لو حیثیت لحاظ نال ہیٹتے رہے، جھکا رہے، میرے کو لو ایک علم دی حیثیت نال ہیٹتے رہے، جھکا رہے، ماتحت رہے، اور میں اندے کو لو اتو رہا کہ جی میں میرے کو لو ہن محتاج ہے، ساری زندگی ایمیں ہی میرا محتاج ہے۔ ایک استاد دی حیثیت سوچ دے لحاظ نال ایک حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرمائندن میں یہ استاد کو استاد نہیں مانتا، میری سمجھ ایک استاد نہیں۔ یہ بچہ میرے کو پرائمری کو پڑھے بس یہ پرائمری کی حیثیت کرا، اگر پرائمری کی طریقہ سوچ کے نہیں تو بچہ میٹرک کی میں ویسی میٹرک آلا جو سوچ کے نہیں جو شاگرد بسی میری حیثیت سے ہیٹ کوئی رہا ہے تو وہ اردو ایف ایچ کی میں ویسی، ایف اے آلا جو سوچ کے نہیں بڑھا وہ بی ایچ کی میں ویسی، بی آلا جو سوچ کے نہیں بڑھا وہ ایم ایچ کی میں ویسی، ایم اے آلا بھی ایجاد سوچ کے نہیں تو بچہ اسپیشلسٹ کی میں ویسی، یہ سوچ ہیٹ تیرا سی۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرمائندن این استاد کو میں استاد نہیں، استاد دی سوچ دی جاؤ میں جو قاریاں بس میرا شاگرد ہلکا پھلکا حافظ رہا بس نام دا قاری بن میرے معیار دا قاری یہ نہیں بن سکتا، بعض دی تربیت کی ذہنی طور پر میں جو حافظ ہوں بس یہ بھی ٹوٹا پھوٹا میں حافظ بن گئی، لیکن میں جیاں حافظ بات ہی نہیں بن سکتا۔ میں جو قاری ہوں میرا شاگرد بھی قاری تو بن گئی سی، کلاس تو سنبھال گئی سی، لیکن میرے آدھی کار یہ نہ پڑھا سکتی ہے۔ بعض دی سوچ ذہن ہمیشہ یہ گال سٹیدہ رہے ہوئے اپنے کمالات رسے اور ان کے نتائج رسے، ان کا ناکامیاں ان کا نالائکیاں رسے، پیچھے بعض دی کام ہمتی تھی سی، ان کی سوچ اٹھتے نہ ہوئے سی، وہ اگلی سمائیں بڑھتی رہنے سے میرا استاد بھی میں آدھے شاید میں ہمی ہی ہوتی۔ فرمایا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے میں این استاد کو استاد بھی نہیں۔ دوسرے درجہ فرمایا استاد سوچ دے لحاظ نہ لو ہے جرا اپنے برابر دی سطح ہیں اپنے شاگرد کو بنا عمل کی کوشش، جی حیثیت کا میں ہاں کم از کم میرا ہر شاگرد کی حیثیت ہے آپ لے، چاہے وہ دینی لحاظ نہ رہے چاہے وہ دنیاوی لحاظ نہ رہے۔ فرمایا کہ گزارے دا استاد ہے، یہ گزارے دا استاد ہے کہ معمار نہیں،
کہ قوم دا معمار نہیں لیکن گزارے استاد نے لکھ کے کہیں مطلب کھاتے دکھا سکے ورنہ حضرت فرمان دے وچ تیجے نمبر دا سوچ دے ہوئے تو اپنے ہر شاگرد کو کہ میں دلامی میرے ویلے اسباب کائنا سارے ویلے عمر مسائل کو نہ ہوندے نا بڑے مسئلے ہوندے ہیں مشکلات ہوندے ہیں اساں باوجود محنت تے بڑی مشکل کے تک پہنچے ہیں تو ہر اللہ دی رحمت تو بڑا ذہین ہے تے بڑے وسائل میسر ہیں تیرے واسطے بڑا اسیسا ہے تیرے واسطے بڑا سہولتاں ہیں سب کو پیدل کرنا ہوندا دور ادارہ ہوندا دور سکول ہوندا دور مدرسہ ہوندا ہن تمہارے واسطے اللہ دی رحمت تساں سارے کو یقیناً بن ہو ہر ویلے موبائل دی ذہنی تربیت انہیں کرے جو بال سمجھے جو میرا استاد کن مجبوری دی وجہ کرنے رکاوٹیں دی وجہ کرنے وہ تک علمی پرواز نہیں کر سکیا جی میں استاد میں کو روزانہ آتے میں واقعی نہیں رہے بدل تو اپنے شاگرد جو ہر شاگرد کو استاد اپنے کو لوگ کتے دے ان کی خوابی ذہنی تعبیر میں کرے تو وہ کتے خواب دکھا پچھلی جن آگے شاگرد رہے بات کا استاد کا یہ بدل اور یہ حقیقت فرمایا استاد اقوام کا قابل ہے اور یہ معمار قوم ایک حیثیت ایک استاد کے لحاظ نال مدرسے کی یہ ضرورت ہے اساں ہر بندے میں جرا بھی سارے جو استاد والے منصب تے ہوں اپنے ذہن کی سکت کے لحاظ نال مکمل سم یہ سوچے جو میرا شاگرد میرے برابر تک جو ہے تو نکم ہے تو نکم ہلے تو ہلا ورنہ میرے شاگرد کی پرواز ان کی قابلیت ان کی صلاحیت ان کا استعداد ان کا لیاقتاں ان کی ذہنی کیفیت ماشاءاللہ بہت اونچی ہے اور کمزور ہوئے جرا کم ہمت قرآن مجید کے اندر غالباً سورہ انفال دے اللہ تبارک و تعالی میدان بدر دے وچ میرے مجاہدین صحابہ جائے ستیرہ کھڑے آلی ہاتھ کھڑے ہیں اور مجھے پاسو ہزار ہم تے مسلح اس میں پہلے میں بات سنی سورہ انفال دے وچ غالباً اللہ پاک نے ان جاتے انہیں دی کامیابی دے 6 سبب کٹھے تقریباً 6 سبب بیان کیے قرآن نے جو یہ مجاہدین 313 خالی ہاتھ اجان مسافر تیرے مکے دے وچوں بیچارے بے دار و مددگار انہیں 3 کپڑے نکلے ہیں جان بچاؤ واسطے اج وہ 313 ان 1000 مسلح دیکھتے ہیں کہ غالب کی میں آ انہیں 6 سبب قرآن نے بیان کیا پہلا سبب میرا بیان کیتے فصل ایک آدم بلند ہمت پیچھے دوسرے نمبر پہ آئے کہ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا کہ اللہ دی یاد ہمارے دل سے ڈاڑی پھیر ہو گئے ذکر الہی کو بھی نمبر دوسرا دیتے پہلا نمبر دیتے میں کو بلند ہمتی بس اصل دال شاگرد دے اندر بلند ہمتی پیدا ہے اور جڑے میں بلند ہمتی آ گئی یہ کامیابی دی پہلی سیڑھی جو چڑھ ہمت ان کی اونچی کرو کدہیں شاگرد کو ایویں نہ کوسو ایویں کو ملامت نہ کرو اور بار بھی اپنے بارے کدہیں ایویں نہ سوچ کہ ایک کام میں کنے نہیں کیا جیرے بار ایویں سوچ کی تھا کہ میں ایویں نہیں بن سکتا وہ کدہیں بن نہیں سکتا جیرے بار ذہنی طور سے کوئی فیصلہ کر دینے جو میں اللہ کو سمجھا بن سکتا بلکہ اتھوں بھی زیادہ ان سے بن سکتا وہ کدہیں بھی بندہ کام نہیں کیا پہلا جڑا نمبر ہے وہ ہے ہمت کو اونچا کرنا بندہ وہ ہے جنی سوچ بدی بندہ وہ ہے جنی سوچ بدی اور اچھا بندہ وہ ہے جنی سوچ اچھی پہلے بچت میں سوچی حضرت مولانا احمد بن لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا جڑا ترجمہ قرآن سے کوئی ہن بھی ملتے حضرت نے زندگی ساری قرآن گزاری حضرت مولانا بن لاہوری رحمہ اللہ نے مدرسے کی باقاعدہ درس و تدریس جنہیں سا پڑھے ہیں کلاساں انہیں حضرت نے کہانی پڑھا ہے حضرت نے ساری زندگی سے درس قرآن ساری زندگی جو کام واسطے یونیورسٹی آنے واسطے تاجنے واسطے سکول آنے واسطے وسیط آنے واسطے طالب علم واسطے ای کلاس واسطے او کلاس واسطے آئے ہماری کے پورچ نے قرآن مجید تو حضرت نے جتنا بھی ترجمہ کیتے آمانو قرآن ایمان کا لفظ ہے ہر جاتے ایمان کا معنی حضرت نے کیتے جن کی سوچ چنگی ایمان کا معنی انہیں حضرت نے کیتے جن کی سوچ پاکیزہ ہو اچھی ہو سوچ چنگی بلند ہمت دی ایک کم ہمتی دا متبات ہے مجزات
ہمت بلند، یہ استاد واسطے نہیں ہے، شاگرد واسطے نہیں ہے، کامیاب ادارے کی، کامیاب استاد دی، کامیاب شاگرد دی پہلا جڑا کام اور سیڑھی ہے وہ جائے بلند کی۔ دوبارہ گال کی بے بس رکھے ویسی حضرت میں گال مطلب جا کر نامی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ بتانے استاد دے یہ ترائے درجے سوچ دے لحاظ نات بیان فرمائے۔ تو اساں این گال کو اپنے واسطے راہ ہے مشہد راہ بنا ہے جو اساں بھی کم از کم ہر بچہ ہے فیصلہ کرے۔ جلے ویلے فاتح کو میں مثال میں پڑھتا ہوں کتنا سے بھیجے دی وستی ہے، کتنا کو رکھی ہے، کتنا ٹی وی ہے، اسا یہ سفر پیدا کرنا آمنا کام بھی بننا کام نہ سڑکاں ہاں نہ رستے ہاں نہ سائیکل ہے نہ کوئی سائیکل ہے کچھ شے بولے ٹی وی لاڑے بھیجے بننے پیدا جتا ہم موٹر سائیکل کی کار پر پہنچتا ہے سائیکل تو میں نہ سائیکل تو بالکل چاہے کوئی ہی نہ رکھتا اون تو سب پیدل آمنا رات آئی دین آئی بیمار آ تندرست کا ہر چھٹی دے ویلے پیدل اتنا سفر کرنا اگر صاحب سے بھی کو یا پہلے بار پیدل ہمارے بڑے وسائل بڑی سہولت ہے اسائی لوگ نے فیصلہ آباد مجموعہ سے کبھی کھاندے رہے کون زیادہ لازم ہے 6 گھنٹے لازم ہے عمر رضیان کبھی کھاندے کتنا میں نے کہا فیصلہ آباد سے آمڑے دامی منڈے دامی مطلب یہ گال نہیں سکے کہ پورے سامان سمجھانا تھا ان کی بلند قیمتی واسطے اور بعد خود اپنے بارے آپ سوچے کہ جڑے ویلے میرے کو پہلے والے لوگ ہیں انہوں نے واسطے مدرسے دے وچ کچے کوٹے کی کھائیں ہوندیاں سیادے کو کھائیں والا ہوندیاں اساں جڑے کوڑ پڑھن گئے ہیں 2 سال کوڑ دے مدرسے دے وچ کوڑ یونیورسٹی دے وچ بجلی قائم 2 سال بعد بجلی 2 سال پورے مدرسے دے وچ لیٹرین ہو پھر واش روم ہے کون ایک کوئی ہوگا کاوڑ کرنا مہمان بس کہنا کوئی لباس ورنہ بس پھر جان کریں میں کھیت میں لگے ہوئے رڑی پہ طرح یہ ضرورت نہیں ہے میں اپنا پڑھا اساں 2 سال ہوا جڑے پڑھے ہیں لال دین ہوندے ہیں وہ تقسیم ہوندے ہیں یہ والی کلاس ہے والی کلاس ہے والی کلاس ہے یہ تیل کا بھی تیار کرنے بٹ کا بھی تیار کرنے سجن بھی صاف بھی کرنی ہے روزانہ کا بارے آپ سامنے آپ سوالے ہر کلاس میں سے لال دین کی روشنی جتنا بھی زیادہ ہو ایک چھوٹے بڑا پہ برابر نہیں تھی وہ لال دین درمیان جلا کے چارے بس کلاس میں گول گارا پڑھا کے باسی وہ بھی کافی انہیں حالات کی دیر والے بندے پڑھتے ہیں آج کے دیر حالات پڑھیں پچھ انہیں کوئی سے اسباب 10 کے انہیں کی بلند حمد کی کریں یاد انہیں بڑے مشکل حالات ہیں بڑا اوکھا وقت ہے ہوں تو تمہارے واسطے اللہ کی رحمت ہے سہولت ہے ہوں تو تمہیں بڑے تیز ہی میں ماشاءاللہ ویسے بھی ذہن تیز ہی میں نوجوان بچے لے آج کرتے صاحب ان کا سب پہلے زمانے صاحب بڑے جیسے ہیں کسی بال کرنے جی کوئی کھل دینا تھے کوہا ہوں کا بڑے تو کوہ ہے تو کوڑ سمجھ کے بعد ہے تو اتنا بکر کو کوہا دے پائیں تو کوڑ کھل دینا انہوں نے یہ کہا سب بڑے چکائی نہیں کہ ایک گال میں پہلی آج کی ہے جو بھی استاد کی ایک حیثیت سارا جڑا معاملہ ہے ایک مدرسے کا ترائے چیزیں جو پہلی چیز کیا ہے استاد اور استاد ہی وہ منصب ہے جن کو اللہ آپ اپنے آپ کو استاد آئے اللہ نے خود آپ اپنے آپ کو کیا کہ استاد آئے کہ سورہ الرحمن سے آگے سے 12 پہلی آیت میں اللہ فرمائے الرحمن وعلم قرآن کہیں سکھائے رحمان نے قرآن سکھائے اللہ نے اپنے آپ کو رحمان آپ کے قرآن کا استاد ہے سکوتے میں بیان نہ بیان جنہوں پتہ نہیں کتنی خیال آ گیا پہلے دفعہ ہوئی سکوتے میں سنوں گا اللہ نے قرآن کے قاری پاکے رحم کریم یا قرآن کریم ہے رحمان ہاں کتی ملتا رچا ورنہ قاری دے ہمارا پرسنتا ہے حق کریں قرآن کو دادا قرآن ہے باہر مارا قرآن ہے مہربان مہربانی کیونکہ اللہ نے آپ کی الرحمن وعلم ورنہ اور بھی اللہ کی صفات ہیں اللہ خود لفظ اللہ جلالہ لفظ جلالہ ہے لفظ اللہ ان اندر جلال لفظ اللہ بھی استعمال نہیں کیا خودیہ لفظ اپنا صفاتی 600 صفاتی نام اللہ تبارک و تعالی دے علامہ قسطلانی مبارک کی کتاب لیکن 600 نام اللہ کا لیکن اللہ نے اجازت لفظ کا استعمال کی دے الرحمن علم پہلے رحمان پھر علم ورنہ یہ تھا علم الرحمن والقرآن ترتیب صحیح ہے پڑھ فعل فاعل مفعول
پھر تھوڑے جے کرے مقام علم الرحمن القرآن یہ ترکیب ہے دارا بازائے دون آمران یہ ترکیب ہے اللہ نے ترکیب بدل دی ہے قرآن پہلے تعلیم قرآن بعد مہربانی کرے جن قرآن پہلے رکھا ہے پھر سے بچے کو قرآن سکھانا شروع کرے الرحمن علم القرآن اللہ نے خود اپنے آپ کو کیا کہ قرآن کا معلم اللہ معلم فائل جرا ہے تعلیم دینے والا اللہ نے کو بڑھائے اپنے آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تساں کون ہی تو فرمایا انما بعثت معلما اللہ میں استاد بنا ٹیچر دی کو بڑی حیثیت معلم دی ٹیچر دی کو بڑی حیثیت استاد بہت بڑی حیثیت استاد ہی معمار قوم جنہیں معمار عمارت نہیں بنانا نا معمار مستری کا جب اتنی بڑی عمارت یہ ذہن کی عمارت تعمیر کرنا ہے استاد کا کام یہ واسطے یہ پہلا درجہ ہے استاد کا مدرسے واسطے ان کی ذمہ داری کی ایک ذمہ داری کیا ہے تعلیم جی اللہ پاک نے ان کو منتقل کرے اپنے شاگرد اور دوسری ذمہ داری ان استاد کی کیا ہے تربیت وہ مربی ایک معلم ہے دوسرا مربی اور یہ دعائیں گالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک ایک الگ لگا ہے انما بعثت معلما انہیں تعلیم آتی ہے اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق یہ تربیت کہ اللہ پاک نے میں کو ایمان سے بھیجے جو میں اپنے ایک شاگرد کو یہ جی تربیت کرا تو اخلاق دے اعلیٰ درجے میں ان کو پہنچائے انما بعثت لاتمم معلما نہیں اخلاق سکھانا نہیں لاتمم ان دے اخلاق تام کر دے مکمل پورا کر دے یہ اس کا بھی نہیں لاکھنی ہے کیا لعلم مکارم الاخلاق نہیں لعلم لاتمم اپنے شاگرد دے جو ایک ہی شاگرد دی اخلاقی تربیت اسی طرح کے اخلاق سکھا دے نا یہ نہیں لاتمم ان دے اخلاق کو تام تے مکمل کر دے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت والا پہلے استاد ہے استاد چاہے تو ذمہ دارا دعائیں حدیث پاک کے کہیں ایک جی اللہ پاک میں کو علم دی صفت دیتی ہے میں ان کو منتقل کرنے اپنے شاگرد نمبر 2 ان کی تربیت کے اندر یہ ضروری ہے تو کم از کم ان کو مسنون زندگی آ رہی ان بندے کو بعد میں کو شاگرد میرے کو مسنون زندگی ان مسنون زندگی مسنون کی بات نہیں صرف حضور سنت کے مطابق وہ کر سکتے لیکن سنت کے مطابق وہ مہمان کو نہیں کر سکتا ہر دن جو مہمان آ گئے تو مہمان کو سنت کے مطابق کیوں کھانا دے بڑے مہمان کو پہلے ہاتھ مامن مہمان کا دسترخوان آنے مہمان کی راہ کا خیال رکھنے فلاں ایک چیزاں کا وہ شاگرد نہیں کر سکتا بھلے وہ حضور سنت کے مطابق اس کا سکھا دیتے نمازی ایک رکعت سنت کے مطابق سکھا دیتی ہے لیکن یہ جو اس کا جو رشتہ دار کو لوگ ہیں انہیں جناب کی اپنا بانے سنت کے مطابق شریعت کے آ دیے خوشی غمی کے موقع سے شریعت کے آ دیے اگر ایک آن میں اپنے شاگرد بات کو نہیں سکھائی تو بل میں ان کے اخلاق ان کے تربیت کے کام کو پورا نہیں کیا صرف عبادات نہیں بلکہ حیات پوری زندگی ہوتی سنت کے مطابق وہ آ بنے یہ تربیت کا کام کرنے اور یہ استاد کی مدرسے کا دوجا عنصر شاگرد کے واسطے باقی سارے صفات جو جن کے صفات بھیج کتنے لمبا گھنٹہ رہو تو پورا کتاباں لکھو ان نے حکا تھا کہ وہ بس اپنی مرضی استاد کی مرضی سے بنا کامیاب شاگرد واسطے حکا تھا اپنی مرضی استاد کی مرضی سے بنا کر لمبی تھوڑی گال نہیں کرنا چند ریمار پہ ہونے کی گال ان زمانے چند ریمار کی گال ہے آجا ہفتہ بھی نہیں گزرا چند ریمار پہ تو پڑھیا سنیا ہو کہ آج کی دن میں پہلا مدرسہ ہے احسن العلوم مفتی ضرب علی خان سے والا بھول چالے کی بات کرنا انہیں اس بات کیا پیش ہے کہ 15ویں صدی آج بھی الحمدللہ چاہے مدرسے انسان ایسا فقر نہ لاگ سکتے کہ ایک بار کلاس کے دوران کوئی غلط نہیں کرے مثال کے طور سے موبائل استعمال جبکہ موبائل کے سخت پابندی ہے استاد بار بار آپ چکے نا دوران سبق استاد کی نگاہ پہ مجمع کرتے
تقریباً 1000 کے قریب طالب علم استاد نے نگاہ پائی طالب موبائل سے مثال گاندھی چاہیے استاد نے تنبیہ کی ہے نار رواجی جو مقامات نیمت رہے حاضر کا اسی بس بے ہوا ہے کہ کوئی کرنا کھڑا کرنا زیادہ رستا ہے کیوں بھی نہیں کی آخر میں دنیا منگوائے دوران کلاس وہ آپ نے رب چلا صدا کیوں ہوا کہ 10 ڈنڈے ماں کیوں بھی ماری جا نہیں مارے گا وہ مارنا کے چوہا دے رو ڈالی آتا وہ مزامت اللہ کون آتا ہے ہاتھ کا اسی وقت پکڑ لگا اسی بلا ہوں دفتر دے حوالے کی تھے ان کی کوئی کو سبق سکھاؤ ان کو چٹکی کا دودھ یاد آ ہوئے ان کو تم اتنا دے تمیز سکھاؤ ان کو مزید سزا آئے اچھا یہ ساری گال تھی کہ ان کو آپ کو پتہ نہیں استاد سے کو مدرسہ وہ تمہیں بھی وہی ہے اگر وہ جس سے خود مدرسہ نوجوان جام دیں اب آپ بہت ہی کرتے ہیں ایگزام مدرسہ کے لیے آپ تمہیں میں کہیں سیف الحدیثی بان گئے جب کم ذمہ داری آپ نے تربیت آنے کی ساری ذمہ داری ہے بہرحال ان کو آپ کو پتہ نہیں یہ سارا کچھ کیمرے محفوظ ہے ان کو آپ کو نہیں ڈال کا احساس ہے کوئی نہیں یہ ساری سٹوری کیمرے محفوظ ہے اور سوشل میڈیا تو غیر کی مدنہ کہ جنسان کو قرآن کو ذات بات کے پورا سوشل میڈیا خرید گئے لیکن کمال ہے جیرے میں اپنی بار کو دیکھو مدرسے جو کھٹ بھی چھوڑی ان کو ڈنڈے بھی مارے ان کو بیشتہ بھی کیتے غلام بھی کیتے لیکن جیرے میں ان کو بار میڈیا نے انٹرویو بھی تھے جو بھی تیرے استاد کا مسئلہ ہی ہے میں کسی کوئی بھی بات کروں میرا استاد ہے لیکن جیرے ملاقات ہے معافی منگسا پیر پکڑ میں استاد نے معافی منگسا میں استاد سے پیر پکڑ گھنسا اور میرا استاد ہے میں مرادی کر یعنی گلہ نہیں کی طرح مدرسے کا نہ استاد رہا ورنہ تو گیرہ کو بدن سکھانے پر بھی کھڑا کر سکتا ہے ان کے گیرہ حالات ان بھی کر سکتا ہے لیکن بار دین اللہ پاک کو جزائے کہتے ہوئے ان دینی طبقے کی لاج رکھنے کے میں کرنے بڑا زور لائن سوالات کرتے نوچہ کار آکیے اور بڑا الحمدللہ میں عمل تھے استاد اپنی جاتے معافی کھڑا مانگ رہا اپنی بلکی شگرد اپنی جاتے معافی کھڑا مانگ رہا اور بلکہ پاکی کھڑا بلا ایک آدمی کیا پہ آدمی ہن اے ہے اصل کار کہ سارے یہ سارا سن دیا وہ غلطی آپ استاد ہی منی واقعی میرے پر باقی میں جس بات کا کہ اس سے جاتے ہیں نہ کرنا چاہیے نہ سزا نہ بن دیا اخراج ہے فلاں ہے لیکن ان کے باوجود بھی الحمدللہ ان شاگرد نے استاد کا گلہ نہیں کیتا استاد اتنی نہیں کرتا ہے میں جو ظلم کیتے میں تو جلدی معاف نہیں کرتا جب معافی منگانے نہیں کیوں شاگرد نے پہلے بقیدہ جلے احمد کو بیٹا آدھے کو وقت تو استاد ہی بولو کرنا تو آ سکتا کچھ تو آ سکتا یعنی میں کرنا نہیں چاہیے کہیں بین آلی میں ظلم نصیبے فلاں نہیں بالکل آجے میرا استاد ہے میں اپنے معافی مانگ انسان اگر انہیں معاف نہ کرے سن تو میں پیٹ جا پڑے میں بڑا طالب علم واسطے صرف اتنا گا میرے پتر کا کامیابی چاہتے ہو اور اپنی تعلیم اور تربیت کا کمال چاہتے ہو تیجا گال ہے کہ اپنے استاد کے حوالے اپنے آپ کو ایمیں کرو جنہیں میت حسن دیون والے دے حوالے دیجئے جرے بڑے بندہ مر گئے جرے بندے حسن دیون والے ہوندن پچھ اوپے ان دے کپڑے دہیں دے بھی ہیں حسن دے کے بڑا کپڑے پویں دے بھی ہیں حسن دے دے بڑے پاسے بھی پڑھتے ہیں پانی تتا کٹا بھی سکتے ہیں اوہے چیک کرن پانی گرام دے کٹائے پڑا وہ میت نہیں آدھی این کرو این نہ کرو مردہ ہوں جی میں مردہ اپنے آپ کو لاش اپنے آپ کو اپنے تمام والے حسن دیون والے دے حوالے کریں گے بالکل ایمیں جرا شاگرد اپنے آپ کو اپنے استاد دے حوالے کر دے کہ بس سمجھو میں مردہ لاشا میری کوئی سوچ نہیں میرے کوئی تقاضے نہیں میرا کوئی چاہتا نہیں میرے کوئی ارمان نہیں میرا کوئی خواہشہ نہیں میری کوئی تمنا ہی نہیں بس استاد جی میں تسا آپ کو میں ہوں جب فنا پھر استاد آپ فنا پھر شیخ آپ این طریقے سے جرا بات کا کرے سی یقینی گالے 100% کامیابی مبارکہ مقدر اور میں نے مشہور حدیث پڑھی ہے الدین کلہ آدم دین کا لفظ ہے دین کا اسلام بھی نہیں آیا جاتا اسلام اور دین کا لفظ بھی بعض علماء آج کے جو مترادف ہیں ورنہ اصل اسلام خاص ہے دین مکنے میں عام ہے دین آدم علیہ السلام کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا ایک اسلام کو دین اسلام ہے محمد کریم صلی اللہ
علیہ وسلم ہے جو سارا مذہب اسلام. اسلام دا لفظ خاص دین دا لفظ نے بھی عام فرمایا الدین کلہ ادب. دین مکمل ادب ہے. یعنی آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبیوں دی امتاں انہیں واسطے بھی ادب اور سارے واسطے آج بھی ادب. الدین کلہ ادب. دین سارا سارا ادب. علامہ اقبال رحمہ اللہ کو آتے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. نصیب کا معنی حصہ، نصیب کا معنی پسند ہے، نصیب جناتی ہو پتہ جناتی. نصیب کا لفظی معنی کیا ہوتے؟ حصہ. اللہ پاک جڑا تمہارا سارا علم کا حصہ رکھے وہ تاں مل سی استاد کنے جو اگر اسا استاد دے ادب والے ہو سی. اگر ادب والی معاملے جتنا کمی ہو سی اتنا علم تے تربیت کا حصہ سب گھٹ ہو سی. جڑا بندہ پورا علم گھنن چاہے استاد کنے، پورا تربیت سکھان چاہے استاد کنے، وہ پورا پورا با ادب بن. جتنا با ادب بن سی اتنا ان کا حصہ بجدا ہو سی. جڑا بے ادب یا ادب گھٹتا ویسی اتنا ان بیچارے کا حصہ نصیب وہ گھٹتا ویسی. یہ واسطے شاگرد واسطے سارے تفصیلات کو چھوڑ کے میں رکھ سکتے بیجا دار کے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے چاہتے کو، اپنے تمنائیں کو، اپنے آرزویں کو سب کچھ کو کیا کر دے اپنے استاد کے حوالے کا. آرزویں کون ہوں یا حسرتیں پامال ہی، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. کہ اب آرزویں جنہیں کہ سبزبہ کرنا کون ہے، آرزویں کون ہیں یا حسرتیں پامال ہی، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اگر اپنے جذبات احساسات کو ایویں کچلتے سو تو کٹی کچلی گئی، کسی چنی گئی مہندی. جب اتنے دکھ سہ لیے تب ان کے ہاتھ ان پہ جا لگی مہندی. ہلا رنگ لاتی ہے لیکن تب بس جانے کے بعد، جب تک بس سی کائنا ہو تک مہندی کے رنگ نہیں چڑھیں. دین کا رنگ اگر چڑھاوڑے تو اپنے خواہشات کو پیننا ہو سی، اپنے خواہشات کو رگڑنا ہو سی، اپنے تمنے اور چاہتے کو بیا تمنا میں بال بھی اور رکھ کے بنا کیوں ہم ہر جو بندہ پہ چھٹا آیا پن پر پیچھے والے بات کہ جو مجھے میں کام سکتا محلے دے پٹی سین تک کٹ سکا نا اتارے بھی اکثر کا ہے ہم چھٹا قریب آگن ہم بال نہ کتروائے سارے بال کیچے ہونے کام کو کھلانے سکتے تھے شادی ہو سی کہیں دا کوئی فلانا معاملہ ہو سی. چلو نبی ہوئے زہر کم جو ٹوپی لہانے گے سرون کا کھیمڑے بلام دے بعد کم از کم پٹی سیند کٹ کے پاسے آگے سیند کٹ کے میں محلے لوگ کے سکاں پیچھے پتہ لگے ہوں. ایک جہاں بات کو مدرسے جو یہ سوچ کے نیچے بیسی انہوں کو یہ سوچ کہیں استاد تکانی مدرسے تکانی زہر کی سوچ کو دیا ہمارا شیطان کی سوچ کو کوئی استاد دیا ہمارا نہیں. یہ سوچ کہیں استاد کی سکھلائی پڑھائی ہوئی ایسے ہوئی نہیں. کسی دوسری متبادل قوت کون ہے؟ وہ شیطان ہے جرا نظر نہیں آگا لیکن قرآن آتا پہ جو بندے دے دلوں دے وچ گالیں سکیں گے. نظر تو نہیں آگا لیکن دور کا نبی بندے دے دل وچ وسوسے سکیں گے. ہن تے وہ مولوی آکسن تو میرا خیال کریں چکے میری کھاں روکے نہیں رہاں منگے سے نہیں پھرنا. یہ تے وہ آکسن استاد تو اپنے بال ٹھیک کرا کے من اتنا تے بال پٹی سی نہیں کٹنی. یہ مولوی تے وہ آکسن نماز کا ٹائم تھی ہے تو بعد جماعت اپنے محلے دی مسیح نماز پڑھی لیکن میں اگر ایویں کرے سان بل دی چار دوست لکھاں تو مسئلہ خراب کی ویسی. ہن دی ٹوٹی اتنے ملاوت دی سوچ آنی کے ادارے دوست میں آلی پٹی سی آلی بالیں آلی. ہن اے سوچ کہیں سکھلائی نہ کوئی ماں سکھلائیے نہ مدرسے سکھلائیے نہ استاد سکھلائیے. ادھر سکھاؤں والا سوا شیطان دے بیا کوئی کہیں نہیں. شیطان دے شگرد بان کے لکھاؤ تمہاری مرضی، اگر آپ نے استاد دے شگرد بان کے لکھاؤ تمہاری مرضی. یہ تمہارے تے فیصلہ ہے محلے دے بلس وغیرہ سکھنے بعد جب رپورٹ آسن رسیسن کا لوگ دی نہیں آج کر رسیسن والا پتہ رسیسن والا تمہارا شگرد کتنا ماشاءاللہ وہ نماز با جماعت پڑھتا پچھوں بعد جب تمی رپورٹ ملتی ہے. جتنے استاد ہونا جرا استاد سن دے خود بخود دل کی گہرائی دے جو ان واسطے دعائیں ان استاد کا نام بھی روشن کیتے مدرسے کا نام بھی روشن کیتے کہ تمہارے مدرسے کا اقبال اتنا اپنے گھر جیتی جماعت رہے گئے ہر نماز کے بعد جماعت آیا کرا
کہیں دے نال اونچا نہیں لگایا، اپنے ابے اماں کی خدمت کرے رہا، دین دھرم کا خیال کرے رہا، نانے چاچے مامے سکھے کا خیال کرے رہا، ادب احترام۔ ہن ایک بار جڑا ایو رپورٹ گھن پیا سی جن دے بارے اس دے وسطی دے لوگ، علاقے دے لوگ، پیو ماں تے چنگی رپورٹ سن، ان دے واسطے ہر استاد دے دل دی جو دعائیں نکل سی جن دے بارے رپورٹ اونچی آ گئی۔ ایک بار تنظیم برنامہ کا سے سنتا بیان کہ رات کو میں اپنے مولا سے رپورٹ کا سامنے بیان کرتے ہیں طالب علم میں سنتا بیان اس لیے میں رات بھیجنے والا آیا کہ جی میں کہیں پہ رات تو میں کہ چلو جس طالب علم ستے پائے میں 10 کہاں ہجرت کا کرنا دیکھا جا پیچھے میں ایک ماشاءاللہ خان موبائل کر رہا 2 بجے ہم 3 بجے ہم 4 جرا ٹائم ایک ماشاءاللہ موبائل انہیں کہ چلو میں حسن زن کر دینا تقریر سنتا پیا اسی میں حسن زن کرنے تنا گمان کرنا گناہ سنتا پیا اسی لیکن بدلی نہ تکانا چلا پیا لگا تو موبائل نہ کیا ان کو دیکھ کے میرا دل دکھا ان کو دیکھ کے وہ افسوس ان موقع تے میں پھرتا دیا ایک بار مسجد دے ان وقت رات کو لگ نکلا میں ان کو بھی نیچے مجھے ان کو نیچے ان دے واسطے میرے دل میں دعائیں یا اللہ سارے مدرسے میں ایک بار بھی کافی کو نجات ساری واللہ میں بڑا چاہتا تو ہن یہ کو ایک استاد بھی بار کوئی نیچے بار کوئی نیچے لیکن دل دی کیفیت استاد کی نمائیں بارے واسطے برابر نہیں بس ایجا بات تساں اپنے جو ایک بار اپنے بارے سوچے جو تساں اپنے بارے چنگی کیفیت چنگی رپورٹ استاد کے جذبات استاد جہاں دعائیں اچھے چاہتے ہو جائے کہ دعائی رپورٹ جلے چھٹے جو استاد نے مبارا ملے مدرسے چاہے تو استاد بابو سدن تو سلام نہیں آنی صاحب کا نام کی تو سلام نہیں آنی مدرسے کا نام لگے بھائی تو سلام نہیں آنی اپنے کیوں مالا نام لگے بھائی لوگ سب بیتا آن کیجئے سب تیری شکایت آن کیجئے اتنی بری گار ہو سی شاگرد دے واسطے یہ ذمہ داری ہے اپنے چھٹی کو این طریقے سے گزارے جنہیں استاد ہدایات دے کے دیتے ہیں انہیں طرح سنیں انشاءاللہ اور تیجی چیز جنہیں وہ مدرسہ ہے اور مدرسے دے بارے اقوال محبوب دے جگہ لکھئے جو مدرسہ استاد اور شاگرد دے جوڑ جانا بس استاد نے شاگرد کا آپا دے جوڑے آپا دے محبت ہے استاد سکھیندہ پہ طالب سکھدہ پہ استاد تربیت کرندہ پہ طالب تربیت قبول کرندہ پہ بس مدرسہ اگر استاد سکھامن رہے تائنی یا سکھامن رہے طالب سکھانا رہا تائنی استاد تربیت کرنا تائنی یا استاد تربیت رہے طالب تربیت قبول کرنا والا تائنی پر مدرسہ کوئی مدرسہ کی شہدہ نہ ہے استاد اور شاگرد کے مل بیٹھنے کا نام مدرسہ ہے خواہ درخت کے نیچے ہی کے منہ ہو جب ذرا سارا آپ کا جوڑ ہے استاد شاگرد کا اور جوڑ محبت نہ ہوئی جوڑ اعتماد نہ ہوئی جوڑ نیک اور اچھے جذبات نہ ہوئی اللہ تبارک و تعالی اصحاب نگاہی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کمی بیشی سے رب کائنات دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحم علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته